बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान हसन अस्करी बामी पाकिस्तान न्यूज़ पे आपको खुशामदीद है। नाज़रीन, आज की वीडियो मैं बड़े दुख के साथ बना रहा हूँ, बड़े अफसोस के साथ जो है ना मुझे कहना पड़ता है, बल्कि कहना क्या पड़ता है, मैं आपके आगे जो है ना बड़े अफसोस के साथ सिर्फ दो सवाल रखता हूँ। मुझे इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। क्या हम एक कौम हैं या बन चुके हैं? दूसरा सवाल कि क्या हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं या उसी तरह की उम्मत है कि जिस तरह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि ये मेरी उम्मत हो। इसका जवाब नाज़रीन मैं उम्मीद करूँगा कि आप इन दो सवालों का जवाब ये वीडियो देखने के बाद जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे, क्योंकि नाज़रीन बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हम कहते तो हैं कि हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, मगर हमसे जुदा हुआ वो हिस्सा जो 1971 में हमसे अलहदा हुआ था और जिसको हम कहते थे कि वो हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है, और दुश्मन ममालिक ने साजिश करके जो है उसको अलहदा कर दिया है, और वहाँ की अवाम या वहाँ की जो कौम थी उसको वर्गला कर और उसको बहला कर जो है हमसे अलहदा कर दिया और हमसे जुदा कर दिया। मगर नाज़रीन, आज जो मैं आपको वीडियोस दिखाने लगा हूँ, जो मैं आपको इस वीडियो में एक पैगाम देने लगा हूँ, मुझे लगता है कि उस कौम का उस वक़्त लिया हुआ फ़ैसला बिल्कुल ठीक था, क्योंकि हमारा वो जो ख़ित्ता था वो वाकई एक कौम बनना चाह रहा था, वो वाकई ही एक कौम के नज़रिए पे जो है अमल कर रहा था, और वो चाहता था कि हम एक कौम बने। मगर इस खित्ते के जो लोग या इस खित्ते के जो उस वक़्त के करता धरता थे वो नहीं चाहते थे कि ये एक कौम बने। उसकी वजह क्या है नाज़रीन, वो भी मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। आप ये वीडियो देखिए। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी है। इसमें एक मस्जिद के अंदर दो इमाम दो जमातें करा रहे हैं। ये पेशावर के एक इलाके की मस्जिद है और इस मस्जिद को आप कह लें कि ज़मीन पे कब्ज़ा करके जो है बनाया गया है, और इसी झगड़े ने तवालत पकड़ी और ये तवील होते होते इस नौबत तक आ गया कि वहाँ पर इमाम भी जो हैं वो दो हैं, और वो ये नहीं चाह रहे कि एक वक़्त में एक इमाम जो है जमात करा ले और दूसरे वक़्त में जो है दूसरा इमाम जमात करा ले। नहीं, इस तरह भी नहीं है। वो एक ही वक़्त में अपनी अपनी जमात कराना चाह रहे हैं, और उनके पीछे जो नमाज़ पढ़ रहे हैं आप वो देखें कि वो किस शशोपंज का शिकार हैं कि उनको यही नहीं पता चल रहा कि हमारे आगे कौन से इमाम ने जो है अल्लाह अकबर कहा है, कौन सा इमाम जो है वो हमें रुकू की तरफ लेके जा रहा है, कौन सा इमाम जो है हमें सजदे की तरफ लेके जा रहा है। वो बस आवाज़ों का अपने हिसाब से जो है वो तयन करके जो है नमाज अदा कर रहे हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या ये नमाज अदा हो पाएगी कि जब आपका जहन, आपकी सोच और जिसको आप कहते हैं खुशू खुशू, वो जो है वो उस तरफ लगा हुआ है कि कौन सा इमाम या कौन सा जो हमारे आगे खड़े होने वाले जो मौलाना साहब हैं वो अल्लाह अकबर कह रहे हैं। मेरे वाले ने कहा जिसके पीछे मैं जमात की और नमाज की तायद कर रहा हूँ, या उस इमाम साहब ने कहा जो मेरे साथ खड़े हुए लोग उसकी तायद कर रहे हैं। नाज़रीन, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि क्या हम एक उम्मत भी ठीक तरह बन पाए हैं। अब जो मैंने बात की थी
ویڈیو کے شروع میں سب سے پہلے کہ بھی ہم 97 میں جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں 1991 میں جو گیا تھا کچھ ٹھیک وہ تھی. اب آپ یہ دوسری ویڈیو بھی دیکھیں. جی ناظرین آپ نے دیکھی ہے یہ بنگلہ دیش کی ویڈیو ہے. یہ اس مشرقی پاکستان کی ہے جس کو ہم بنگلہ دیش کہتے ہیں. اس وقت وہ ہمارے ساتھ تھے. وہ ایک قوم بننا چاہتے تھے اور انہوں نے بن کے بھی دکھایا ہے. آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں, آپ نے دیکھا بھی ہے کہ کس طرح وہ جماعت پہ نماز پہ جب نماز ادا کرنے جا رہے ہیں, جب جماعت کے ساتھ وہ کھڑے ہونے جا رہے ہیں, وہ اپنے موبائل فونز جو ہیں وہ پیچھے رکھ کے اور بے پرواہ ہو کے جو ہے وہ خضوع کے ساتھ جو ہے وہ نماز ادا کر رہے ہیں اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہیں. اور ہمارے یہاں پہ تو اگر کوئی آدمی نئی جوتی پہن کے مسجد چلا جائے تو ساری نماز میں جو ہے اس کا دھیان یہی رہے گا کہ میری جوتی پیچھے سے کوئی اٹھا کے نہ لے جائے. تو کتنے افسوس کی بات ہے ناظرین کہ وہ ملک جو کلمے کے نام پہ بنا, وہ ملک کہ جس کا نعرہ یہی تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, جس کا نام پاکستان رکھا گیا. اور کون سا ایسا وزیر اعظم ہے جس نے اس کو ریاست مدینہ بنانے کا جو ہے ایک خواب یا ایک سبز باغ کہہ لیں کہ عوام کو نہیں دکھایا؟ ہر وزیر اعظم نے. مگر کیا ہم بن پائے؟ ناظرین میں نے جب 2 ویڈیوز دیکھی تو مجھے بڑا شدید کہہ لیں کہ جس کو کہتے ہیں کہ دھچکا لگنا, اور میرے جو ایک ریلیجس اور جس کو کہہ لیں کہ دینی جذبات جو تھے وہ بڑی بری طرح مجروح ہوئے. اور میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ ویڈیو بنانے پہ مجبور ہوا کہ میں اپنی قوم کو شاید یہ بھی ایک پیغام پہنچا سکوں اور دے سکوں کہ ہم میں کس قدر اور کس حد تک جو ہیں کمیاں آ چکی ہوئی ہیں کہ ہم اپنے دینی جذباتوں سے بھی محروم ہو چکے ہوئے ہیں. کہ ایک تو قبضے کی جگہ پہ مسجد بنی, پھر اس پہ امامت کا جھگڑا کہ امام کون بنے گا, اور وہ جھگڑا ختم نہیں ہوا تو دونوں اماموں نے یہ نہیں گوارا کیا کہ ہم ایک کر کے جو ہے اپنی جماعت کروا لیں. نہیں, دونوں نے ایک ہی وقت میں اپنی اپنی جماعت کروانی ہے اور اپنے پیچھے ہوئے جو مقلدین ہیں, ان کے جو نمازی ہیں, ان کو پریشان کیا ہوا ہے. اور ان کو یہی نہیں پتہ چل رہا کہ ہمارے آگے کون سے امام صاحب نے اللہ اکبر کہا ہے اور کون سے امام صاحب نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کا ہے. وہ اسی پریشانی میں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں بھی جا کے دوبارہ کہ وہ اپنا سجدہ اور رکوع جو ہے کس اضطراب کہہ لیں یا کس بے چینی کہہ لیں یا کس ٹینشن میں کہہ لیں کہ وہ کر رہے ہیں. بہرحال میری ایک کوشش تھی اپنی قوم کو ایک پیغام دینے کی کہ اگر ہم ایک قوم نہیں بن سکے ہیں تو خدا را میرے ہاتھ جڑیں, ایک امت تو بن جائیں. اگر ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں تو ان کی جو سنت ہیں, ان کے جو اعمال زندگی ہیں, کم از کم ان کو ہی ہم اپنی زندگی کا شعار بنا لیں. کم از کم ان کو ہی ہم اپنی زندگی کے جو ہے مقاصد بنا لیں. کم از کم انہی کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کر کے ہم اپنی سمت کا, اپنے رستوں کا تعین کر لیں. آپ دیکھیں کہ جو ہمارے سے علیحدہ ہوئے لوگ, انہوں نے ایک امت بن کے بھی دکھا دیا اور ایک قوم بن کے بھی دکھا دیا کہ ان کی مسجد میں بھی کس قدر جو ہے بے پرواہی ہے کہ ہر نمازی خضوع کے ساتھ جو ہے نماز ادا کر رہا ہے.
ہر نمازی جو ہے وہ بے فکر ہو کے اپنے اللہ کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے، اپنے اللہ کے ساتھ باتیں کرتا ہے، اپنے اللہ کی طرف جو ہے وہ گڑ گڑاتا ہے، اپنا ایک روحانی تعلق مضبوط کرتا ہے۔ اور ہمارے یہاں پہ مساجد کی کیا حالت ہو چکی ہوئی ہے۔ اب اس کا قصوروار کس کو ٹھہرائیں گے آپ؟ حکمرانوں کو؟ کیا حکمران ہے؟ نہیں ناظرین، ہم خود ہیں۔ اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں گے ہمیں بہت غلاظت نظر آئے گی، مگر شرمندہ ہونا ہم نے سیکھا ہی نہیں۔ شرمندگی کا لفظ ہم میں ہے ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ شرمندگی ہوتی کیا ہے۔ یہ مجھے بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ ہر وہ چیز، ہر وہ بات کہ جو گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے، جس پہ انسان کو شرمندہ ہونا چاہیے، ہم ان باتوں پہ، ان چیزوں پہ بڑا فخر کرتے ہیں، اور فخری انداز میں ہم جو ہے اپنے آپ کو قوم بھی کہتے ہیں اور امت بھی کہتے ہیں، نہ جانے کس منہ سے۔ یہ تو دنیا کی باتیں ہیں ناظرین، مرنے کے بعد کس منہ سے ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہوں گے۔ میرے خیال سے شاید اگر اسی طرح کی حرکتیں ہم میں آتی رہیں اور اپناتے رہے تو ہمیں ان کی خوشبو سے بھی محروم نہ رکھ دیا جائے۔ اگر میں کہیں پہ غلط ہوں میری اصلاح ضرور کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں آ کے اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ آپ کا اپنا چینل ہے، اس کا خیال رکھیے گا، اس کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اور اگر آپ کو لگے کہ اس میں نے کوئی صحیح پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور میری حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ تو آخر میں آپ کا میزبان حسن عسکری آپ سے اجازت چاہتے ہوئے کہے گا کہ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔